بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم ٹو دا کلاس. جزاک اللہ آپ سب کا کلاس اٹینڈ کرنے کا، اور ہر ہفتے جس طرح شوق اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں. ہماری ہسٹری جو ہے وہ بھی اسلامک ہسٹری جو ہے وہ مختلف سمجھیے کہ اتار چڑھاؤ کا سفر کیے ہوئے ہے، اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے حالات کچھ اس طرح افسوسناک اور تکلیف دہ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہسٹری نہ پڑھیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا عروج آتا ہے، اور ہم عروج میں اپنے ایسے ادوار دیکھتے ہیں جیسے گولڈن پیریڈ آف عباسڈ کیلیفٹ ہے، یا گولڈن پیریڈ آف امید کیلیفٹ ان اسپین ہے، یا اس کے علاوہ ٹیریٹوریل گینز ہیں، یا اس دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے جو ہے مسلمانوں نے ترقیاں کی ہیں. اچانک سے آپ کو ایک ایسا فرما رہا ہوا نظر آتا ہے کہ جو دین کو ریوائیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میسج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اس میسج کو ریوائیو کرتا ہے اور پھر دنیا اور آخرت کی عزت پاتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے پھر جب ہمارا زوال آتا ہے تو ہمیں ایسے حکمران اور ایسے فرما روا نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال کر اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں صرف زن زر زمین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا. بلکہ آج تو حالات اس طرح پہنچ چکے ہیں کہ آج صرف اور صرف آپ کے لیے زر ہے، پیسہ ہے، مال ہے. جتنی کرپشن آج لوگ مال بنانے میں کرتے ہیں، وہ پرانے دور کی جو کرپشن تھیں، جس میں زن شامل تھی، عورت شامل تھی، جس میں حکومتیں تھیں، جس کے اندر لوگ بہت سی ایسی چیزوں کو خرید و فروخت کر لیتے تھے جس سے کہ انہیں دوسری چیزیں حاصل ہوتی تھیں. لیکن آج کا دور تھوڑا مختلف ہے. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ احساس کر لیا ہے کہ صرف اور صرف پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، طاقت بھی خریدی جا سکتی ہے، اور دنیا کے تمام بری چیزیں. تو بہرحال آج یہ تمہید باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں عباسی خلافت کے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو عزت اور دولت دی، اور اس کو مسلمانوں نے ورتھ اٹ بھی کیا. وہاں جو عباسی خلافت کے شروع میں جو سفاکیاں ہوئیں، جو قتل و غارت ہوئے، ان سب کا غم اور ان سب کا احساس جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیا جب ہارون رشید نے آ کے عباسی حکومت کی سلطنت سنبھالی. اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے، خاص طور سے مامون الرشید نے کس طرح سے علم و حکمت کی سمجھیے کہ پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کیا. تو آج ہم اسٹڈی کریں گے مینلی ہارون رشید کو. اس چارٹ کو بھی میں نے آپ سے لوگوں سے کافی دفعہ شیئر کیا ہے، تو اس کو آپ کی سلائڈ میں موجود ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیا کریں کہ ہم لوگوں نے جو ہے راشدون کیلیفٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد امید کیلیفٹ ہم نے اسٹڈی کر لیا. عباسڈ کیلیفٹ جو ہے وہ 750 سے 1258 تک رہی، تقریباً 508 سال. لیکن اس کے بعد پھر وہ قاہرہ میں یعنی ایجپٹ میں ایک سمبولک وے میں بھی قائم رہی، جو تقریباً 256 سال چلی. تو آج جو ہے ہم عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ
ہارون رشید کو اسٹڈی کریں گے. یہ سارے چارٹس میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں. آج آپ دیکھ لیجیے ابو الصفاح جو اس کا بانی کہلاتا ہے، اس کا بیٹا تھا اس کا بھائی تھا منصور، منصور کا بیٹا تھا مہدی، مہدی کے دو بیٹے تھے ہادی اور ہارون رشید. ہادی کی حکومت آئی تھی، مہدی اور ہادی کو ہم نے لاسٹ کلاس میں اسٹڈی کر لیا تھا. تو آج ہم اسٹڈی کریں گے ہارون رشید کو، اور پھر اس کے بعد اس کے دو بیٹے امین الرشید اور مامون رشید. لیکن آج غالباً وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ ہم ہارون رشید سے آگے جا سکیں. اچھا، اب یہ نقشے کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی کہ ہارون رشید کے تین بیٹے تھے، جن میں سے دو مشہور ہوئے اور تیسرا اتنا مشہور نہیں ہوا، لیکن اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے آگے چل کے. یہ بازی خلافت کا نقشہ ہے، آپ سب سے واقف ہوں گے. یہ میڈیٹرینین سی ہے، اور بائزنٹائن امپائر یورپ کے ساؤتھ میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ ہے. باقی یہ سارا آپ کو عباسی خلافت نظر آ رہا ہے. ہاں، یہاں پہ امید اندلس میں آ گئے تھے، ادریسید آ گئے تھے موراکو کے قریب، پھر اغلبیتس تھے، پھر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن بہرحال جو پورا پراپر امپائر تھا جو وہ عباسی حکومت کے پاس تھا. اچھا، ہارون رشید جو ہے وہ اس نے 23 سال حکومت کی، اور سمجھے 170 ہجری سے لے کے 193 ہجری، یعنی 170 آفٹر ہجرہ اور 193 آفٹر ہجرہ تک، بمطابق 786 اے ڈی سے 809 اے ڈی تک. اچھا، ایک چیز میں آپ لوگوں کو اس موقع پہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں، جو کہ یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے، لیکن عباسی خلافت ایک اور لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے ائمہ کرام، یہ جو مذاہب آپ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سنتے ہیں، یہ تمام چاروں کے چاروں اسی دور میں آئے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وقت تھا، وہ بیسیکلی ہارون رشید سے پہلے منصور کا تھا. اور وہاں پہ میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ منصور نے ان کو چیف جسٹس بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی. جب ہارون رشید نے انکار کیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو بہرحال اس دور میں عباسیت میں آپ دیکھیے کہ یہ چاروں خلیفہ جو ہیڈ آف سنی مذاہب کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، یہ بھی آئے اسی دور میں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے یہ جو حدیث کے لکھنے والے تھے، کمپائلرز آف 6 میجر بکس آف حدیث، جسے صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے، جن میں جو ہے آپ کے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، امام داؤد اور الترمذی شامل ہیں. یہ سارے بھی اسی دور میں آئے. میں ان کے اوپر صرف ابھی ایک ٹچ کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ دوسری سائڈ میں علم و حکمت کا جو دور ہے وہ پیرالل کس طرح چل رہا ہے، اور کس طرح ان لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے. اب دیکھیے، اگر آپ ڈیٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش تھی وہ تو 693 کی تھی، لیکن 761 میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ 750 میں عباسی حکومت قائم ہوئی تھی. تو عباسی حکومت قائم ہونے کے بعد جو ہے یہ سارے آئے، اور عباسی حکومت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے چلے گئے. تو یہ 4 مذاہب کے ائمہ کرام اور 6 یہ سنت کی کتابوں کے کمپائلرز. تو یہ سب آپ ذہنوں میں رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے میں سوال جواب کے سیشن میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر بھی ڈسکس کریں ڈیٹیل میں، ان لوگوں کی ہسٹری، یا سمپل ہسٹری کو کنٹینیو کریں. اچھا، ہارون رشید کے بارے میں ایک بات اور، کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے پوری دنیا میں، نہ صرف مسلمانوں میں، بلکہ یہ تو شروع ہوا تھا آپ سمجھیے کہ مڈل ایسٹ وغیرہ کی کہانیوں سے. لیکن ہارون رشید جو ہے وہ اپنی ایک الف لیلہ کے نام سے الگ جو ایک سٹوری بکس تھیں اس کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے. اور اس کو بیسیکلی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، پوری دنیا کے بہت زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو بیسیکلی ہارون رشید اینڈ دا ورلڈ آف 1001 نائٹس، یہ ایک واقعہ ہے. اس میں اللہ عالم کتنی سچائی ہے، لیکن بہرحال بہت مشہور واقعہ ہے. الف لیلہ کا ہم اس کو اردو میں الف لیلہ بولتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ الف لیلہ و لیلہ، 1000 رات، عربی میں اس کا مطلب 1000 راتیں اور ایک، یعنی 1001 راتیں. تو یہ مڈل ایسٹرن فوک ٹیلز میں بہت مشہور ہیں. اس میں جو ہے گھروں میں بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہیں، بڑے بھی اس میں فینٹسائز کرتے ہیں. بہت سی سٹوریز پھر اس میں مزید ایڈ کر دی گئیں، کچھ اوریجنل سٹوریز تھیں.
تو اس کے اندر جو ہے یہ شہریار اور شہرزادے، یہ انہوں نے مین ان لوگوں کا کیریکٹر ہے. شہریار جو ہے وہ بادشاہ تھا اور اس کی سمجھے ایک کنیز تھی جو جو ہے وہ اس کہانی میں شامل ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علاؤدین's ونڈرفل لیمپ، علاؤدین کا چراغ مشہور ہوا اسی سیریز میں. یہ جو ان کی الف لیلہ کی سیریز تھی، اس میں علی بابا اینڈ the 40 thieves، علی بابا 40 چور، اور اس طرح کے بہت سے کہانیاں اس میں ایڈ ہوتی چلی گئیں. کچھ اوریجنل تھیں جو اسی زمانے میں لکھی گئیں اور آہستہ آہستہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے چلے گئے، اور کچھ ایسی تھیں جو لوگوں نے فکشن بنا کے آگے اس کو چلانا شروع کر دیا. یہ کچھ عربک پوئٹ تھے جن لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا. ابو العطاہیہ، یہ بھی 748 میں پیدا ہوئے، 28 میں ان کا انتقال ہوا. جسٹ ٹو مینشن کہ کس طرح لوگوں نے اس کو سپورٹ کر کے، یقیناً یا تو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا پوئٹ ہوتے ہیں یا رائٹرز ہوتے ہیں، نثر نگار ہوتے ہیں جو بہت سی ایسی چیزوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اسی طرح سے ابو نواس تھا، ایک کلاسیکل عربک پوئٹ تھا، عرب پوئٹ تھا. وہ بھی 756 میں پیدا ہوا لیکن 814 میں اس کا انتقال ہوا. 1001 نائٹ جو ہے مڈل ایسٹرن فوک ٹیلز، یہ کمپائل ہوئی تھی. آپ سمجھیے کہ پورے آفیشیلی 1706 میں، اس کے بعد 1721 تک رہی. یہ پورے امریکہ، انگلینڈ، پورے یورپ، ہر جگہ بہت مشہور، کہ اس کے اوپر ڈرامے بنے، اس کے اوپر موویز بنی، اس کے اوپر یعنی کہ جو انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، اس نے بہت پیسہ کمایا. اور یہ آج تک، بچپن میں آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، مجھے تو یاد ہے کہ ہم نے اس کی کہانی کی کتابیں بھی پڑھی تھیں. اچھا، تو اب ہم نے دو باتیں کر لی، علم و حکمت کے لحاظ سے یہ دور کیا ہے، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے، اور بادشاہ کی ایک سمجھیے کہ ایک جس طرح سے کیریکٹر یا امیج بنایا گیا تھا، اس لحاظ سے ان کا کیا حال تھا. یہ باسط امپائر ہے جو آپ کو اس کلر میں نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی پوری مڈل ایسٹ کے ارد گرد، اوپر نیچے آگے پیچھے سب چھائے ہوئے تھے بری طرح سے. تو یہ عباسی حکومت اس وقت تھی، اور یہاں پہ عراق میں بغداد میں جو ہے یہ ہارون رشید کا تخت تھا. اچھا، ہارون رشید 776 763 میں پیدا ہوئے، 809 میں ان کا انتقال ہوا. 43 ایئرس کی صرف ایج تھی. ان کا دور حکومت تقریباً 23 سال تھا. وہ لمبا قد تھا، بہت ہی گڈ لکنگ، ہینڈسم، سلم اور اسٹرانگلی بلڈ تھے. تو ان کا جو ایکچوئل فزیک تھی وہ بھی ایک ہیرو لائک تھی. ان کی جو وائفز تھیں ان میں ایک زبیدہ بنت جعفر ابن منصور، اور بہت ساری اور تھیں، لیکن سب سے جو مین کیریکٹر ہے ان کی زندگی میں وہ زبیدہ کا ہے. زبیدہ جو ہے ان کی کزن تھی، اور ان کے جو جعفر تھے، جو ان کے سمجھ لیجئے کہ میں ابھی آپ کو اس کا نقشہ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح ان لوگوں کی ریلیشن شپ تھی. یہ رے ایک جگہ ہے تہران میں، ایران میں، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. یہ مہدی کے تیسرے بیٹے ہیں، سن آف مہدی، تھرڈ عباسد کیلیفٹ جو مہدی تھا اس کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ پانچویں خلیفہ ہیں کیونکہ ان سے پہلے ہادی آئے تھے. ان کی والدہ جو تھیں القیزیران، فارمر سلیو گرل فار یمن. تو یمن سے ایک خاتون تھیں جو غلام بنا کے لائی گئی تھی. یہ ان کی والدہ تھیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ مختلف لوگوں سے شادیاں کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی کانکیوبائنز ہوتی تھیں، اور پھر ان سے جو اولاد ہوتی تھی، لیکن بیسیکلی وہ بادشاہی کی اولاد کہلاتی تھی. اچھا، ہارون رشید شروع سے ہی ایکسپیڈیشنز میں تھے، کیونکہ بائزنٹائن امپائر سے ہر سال کم از کم ایک جو مناظرہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جاتے تھے، صرف یہ چیک کرتے تھے کہ بائزنٹائن امپائر کی جو فوجیں ہیں وہ ان کی حکومت میں داخل تو نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کرنے کے لیے وہ مزید ان کی ٹیریٹوری تھوڑی گین کرتے تھے، وہاں سے غلام وغیرہ بناتے تھے، دولت وغیرہ جو ملتی تھی وہ لے کے اپنے ملک میں آ جاتے تھے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہارون رشید پانچویں خلیفہ، اور ان کی بیگم زبیدہ بنت جعفر. جعفر کون ہے؟ ہارون رشید کے والد تھے مہدی. مہدی کے جو بھائی تھے جعفر، یعنی ابو جعفر المنصور، جنہوں نے سمجھیے کہ بغداد کو آباد کیا تھا، جس شہر کو. تو ان کے دو بیٹے تھے، مہدی اور جعفر. اور جعفر سے جو بیٹی تھی وہ زبیدہ تھی، اور مہدی سے جو بیٹے تھے وہ ہارون رشید تھے. تو ان لوگوں کے آپس میں شادی ہوئی، تو یہ بیسیکلی کزن تھے. پھر ہارون رشید کے پھر بیٹے اور دوسرے لوگ آگے آتے ہیں. زبیدہ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. زبیدہ کیونکہ تاریخ میں ان کا بہت نام آتا ہے. امت العزیز ان کا پورا نام تھا، اور ان کے جو دادا تھے
زبیدہ کہا کرتے تھے، جس نام سے پھر یہ زبیدہ مشہور ہو گئی۔ آ، ہم نے ذکر کر لیا کہ وہ جعفر بن منصور کی بیٹی تھیں، ہارون رشید کی کزن تھیں، اور یہ تقریباً 1 سال ان سے چھوٹی تھیں۔ وہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ انوالو تھیں، ہارون رشید کے سیاسی معاملات میں ان کی مدد کرتی تھیں، اور بہت زیادہ دیندار تھیں، بہت زیادہ آرگنائز تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اور ہر لحاظ سے سوشلی بھی ایکٹیو تھیں تاکہ حکومت میں ہارون رشید کی مدد کر سکیں۔ ہارون رشید کے ان کے ساتھ بے حد محبت میں انوالو تھا، اور اسی وجہ سے جو کہانیاں مشہور ہیں ان میں کہانیوں کی مشہور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی جو آپس کا رشتہ تھا وہ بہت محبت کا اور عزت کا رشتہ تھا، جس وجہ سے پھر بہت سی کہانیوں نے جنم لیا۔ ان لوگوں کو سمبلائز کرتے تھے یا ان کے کیریکٹر کو پسند کرتے تھے۔ عباسی خلافت کی سب سے مشہور خاتون بھی یہی تھیں۔ آ، امین جو تھا وہ زبیدہ کا بیٹا تھا، یعنی ہارون رشید اور زبیدہ کا جو بیٹا تھا وہ الامین تھا، اور مامون جو تھا وہ دوسری سائڈ سے ایران کی طرف سے کوئی خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا۔ تو اس وجہ سے ظاہر بات ہے زبیدہ یہ چاہتی تھی کہ الامین کو اپنا اپنا اس کے بعد اپنی ہارون رشید کی حکومت کے بعد ان کی حکومت آئے۔ زبیدہ نے تقریباً 100 اور یا اس سے زیادہ میڈز رکھی ہوئی تھیں، یعنی اپنی کنیزیں تھیں، جنہوں نے پورا قرآن شریف حفظ کیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے اپنے محل میں اس طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھیں وہ خواتین، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے خواتین کا اپنا ایک حصہ ہوتا تھا، ایک ایریا ہوتا تھا۔ تو اس کی ایک بات یہ تھی کہ اس نے تمام خواتین کو قرآن شریف حفظ کروا کے پھر ان سے کہتی تھی کہ 24 گھنٹے ان کو ریسائٹ کرتے رہو قرآن کو۔ تو وہ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی مکھی کا چھتا ہے، شہد کی مکھی کے جو چھتے ہوتے ہیں، اس طرح سے آواز آتی رہتی تھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا تھا مل جل کے۔ آ، جب وہ 5ویں دفعہ حج کرنے جا رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ قحط آیا ہوا ہے، اور زمزم کا جو پانی ہے وہ لوگوں کو پورا نہیں ہو رہا ہے، اور آ، تو انہوں نے 2 ملین دینار سے زیادہ خرچ کیے، تو صرف یہ کہ پانی کسی طرح سے مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کے لیے پہنچا دیا جائے، یا اس کی سراؤنڈنگ ایریاز سے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نہر زبیدہ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی، جو کہ تھوڑا تھوڑا دور تھی، لیکن وہاں سے کس انداز سے انہوں نے اس نہر کو کھدوا کے پھر اس کے اندر سے اس کو پروٹیکٹ کروا کے اس کے گرد کنسٹرکشن کروا کے کہ پانی گندا نہ ہو اور پانی کا فلو کم نہ ہو، اور یہ تقریباً بہت لمبی تھی۔ اس کی کچھ تصاویر ہیں جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ روڈ سسٹم جو تھا بغداد سے، کوفہ سے، یعنی عراق سے حج کرنے والے جو لوگ آتے تھے وہ بہت لمبا تقریباً 900 میل کا فاصلہ تھا، اس کے اندر پہاڑ بھی تھے، اس کے اندر صحرا بھی تھے، اور جو ہے پراپر واک کرنے کی یا سواریوں کے اتنا زیادہ کوئی ایسے روڈ سسٹم نہیں تھا۔ تو زبیدہ کے حصے میں یہ کام بھی آتا ہے کہ اس نے ہارون رشید سے کہہ کے یہ پورا کام کروایا تھا تاکہ حجاج بہتر طریقے سے ٹریول کر سکیں۔ اور اس کی زبیدہ کے پاس اپنا پورا کرو تھا، اپنے مینیجرز تھے، اسٹاف ممبرس تھے، جو کہ اس کے حکم کو بجا لاتے تھے، اور ہارون رشید نے اسے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کے جو داد دہش کے معاملات تھے، چیریٹیز کے معاملات تھے، وہ زبیدہ ڈائریکٹ ان کو مینج کرتی تھی۔ ان کی زندگی بہت زیادہ لگژری تھی، بہت بہترین اور خوبصورت کپڑے پہنتی تھیں، اور بہت ایکسپینسو جولری پہنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اسی طرح ہارون رشید کا بھی حال تھا کہ چونکہ پوری دنیا کے اس وقت امیر ترین لوگ ابھی ان کی حکومت میں لوگ ہو جائیں گے۔ ان کے پاس ایک انہوں نے بینکوٹ ہال بنایا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے چاروں طرف انہوں نے قرآن کی آیات لکھ کے لگوائی ہوئی تھیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی دین کی طرف ان لوگوں کا رجحان کتنا تھا۔ ان کے پاس ایک بہت یونیک سا گارڈن تھا جہاں پہ ہر قسم کے جانور اور چڑیائیں ہوتی تھیں، جس سے وہ محظوظ ہوتی تھیں، اور پھر ان کو اس طرح سے پالتی تھیں جیسے اپنے بچے۔ ایک زمانے میں تبریز میں ایک زلزلہ آیا تھا، اور اس نے تقریباً پوری سٹی کو برباد کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، تو انہوں نے پوری سٹی کو دوبارہ سے ری بلڈ کروایا تھا۔ نہر زبیدہ کا واقعہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا، کہ وہ اتنے چٹیل پہاڑ تھے، اور پتھر ایسے تھے کہ جن کو ایک ایک پتھر کو توڑنے کے لیے ان کو مہینوں چاہیے ہوتے تھے، اور انجینئرز نے انہیں یہ بتایا تھا کہ دس از ویری ڈیفیکلٹ اور بہت زیادہ پیسہ لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک کدال مارنے پہ 1 درہم بھی دینا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔
تو انہوں نے پھر وہ نہر زبیدہ کھدوائی اور اس سے حجاج کرام کو بہت فائدہ ہوا. آ، یہ تقریباً 35 کلومیٹرز لانگ ہے. 809 AD میں شروع ہوئی. 860 میں ایک زلزلہ آیا اور اس میں کچھ کریکس وغیرہ آئے مگر وہ دوبارہ انہوں نے فکس کروا دیے اینڈ سو آن. پھر بعد میں 1950، ابھی سب سمجھیے صرف 60-70 سال پہلے، اس کے اندر پھر پمپس لگوا دیے گئے تھے. جس طرح سے اب زمزم کے بھی پمپس لگے ہوئے ہیں کہ پانی آرام سے اس کو نکال لیا جاتا ہے، اسی طرح اس میں پمپ لگا دیے جاتے تھے. لیکن پھر وہ اس کا لیول بہت کم ہو گیا تھا اور اس کی چونکہ ڈیسیلینائزیشن پلانٹس لگ گئے سعودی عرب میں، جس میں سمندر کا پانی کھارے پانی سے میٹھے پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نہر زبیدہ کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی تھی. لیکن آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، بلکہ کہیں کہیں پہ ان کے اندر پانی بھی ہے. آ، تو 1344 ہجری میں جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے واٹر سپلائی بند ہو گئی تھی. تو کنگ عبدالعزیز اس وقت تھے، تو انہوں نے اس کو فکس کیا تقریباً 14 سال میں. تو کچھ عرصے کے لیے یہ سارا پانی کا سسٹم بند تھا. 1980 میں یہ کنال تقریباً ڈرائی ہو گیا تھا. اب سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کو ابھی بھی فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کنال سے دوبارہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کچھ تصویریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ مختلف جگہوں پہ کس طرح سے جو ہے یہ جو پتھر تھے، انہی پتھروں کو کاٹ کاٹ کے ان کی جگہیں بنائی تھی پانی کے، کہ کس طرح سے پانی کا فلو ہوگا. ظاہر سی بات اس میں کوئی موٹرز وغیرہ تو اس وقت لگی نہیں تھی، تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا تھا کہ کہیں پہ زیادہ کھدائی کرنی پڑتی تھی، کہیں پہ کم، تاکہ پانی کا فلو جاری رہے. اسی طرح سے باقاعدہ اس کی مینٹننس کے لیے اونچی اونچی دیواریں تھیں، سیڑھیاں اندر جاتی تھیں، یہاں جا کے اس کی مینٹننس ہوتی تھی، صفائی ہوتی تھی اور میک شیور ہوتا تھا کہ نہر کو کوئی چیز اسٹاپ نہیں کرے. یہ بھی نہر زبیدہ کا سمجھے پہاڑ کے دوران یہ جو پتھر ہیں، طائف سے اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پوری لائن سے یہ نظر آتی ہے کنسٹرکشن. یہ بھی نہر زبیدہ کا حصہ ہے جس کے اوپر پروبیبلی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوپر سے بھی کیا تھا، لیکن اس طرح کے ہولز دیے ہوئے تھے تاکہ کوئی مینٹننس ورک کیا جا سکے. یہ بھی ایک نہر زبیدہ کی دیوار ہے جہاں پہ طریق روڈ مکہ، یعنی کہ مکہ کنگ فیصل روڈ کے اوپر یہ اونچی دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ اس کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک نقشہ ہے. اگر آپ لوگوں کو، جن لوگ وہاں گئے ہیں یا نہیں بھی گئے، الحرم مکہ مکرمہ یہاں ہے، الحرم حرم شریف یہاں ہے، اور یہاں سے پھر یہ پوری وادی نعمان ایک جگہ ہے جہاں سے لا کے پھر عرفات میں پانی لایا گیا، مزدلفہ میں، یہ سارے حج کے جگہیں ہیں. تو اس طرح سے کافی زیادہ یہ بھی ایک چارٹ ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے میقات سے جو ہے وہ اگر آپ اسٹیپ وائز شروع کریں تو کہاں سے جا کے آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. یہ جبل نور ہے اور جبل نور کے عرفات میں جو عرفات میں جو پہاڑ ہے جہاں پہ سب لوگ چڑھ کے عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ تو اس کے ارد گرد بھی جو یہ کنسٹرکشن دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہر زبیدہ کی دیوار ہے، یہ بھی اسی کی دیوار ہے. اچھا، یہ جو کنسٹرکشن کرائی تھی زبیدہ نے، ایک بغداد سے روڈ بنوائی تھی اور ایک بصرہ سے. تو یہ پوری بغداد سے آپ دیکھیں بہت دور ہے، اس میں نجف کا علاقہ بھی ہے، اس کے بعد عراق سے سعودی عرب میں انٹر ہونے کے بعد پھر آ کے یہ مدینہ منورہ آتی تھی، پھر وہیں سے بیچ میں اگر کسی کو مزید نیچے جانا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے تو وہاں آتی تھی اینڈ سو آن. اسی طرح سے بصرہ سے بھی ڈائریکٹ ایک روڈ بنوائی تھی. اس روڈ پہ یعنی آپ سمجھے آج کے مطابق ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے تھے. دینار جو ہے اس نے اس کا سمجھے خزانے کا منہ کھول دیا تھا. پھر بعد میں اس کو مزید بہتر کی گئی. اس روڈ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے چونکہ لوگ ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، پانی کا کوئی انتظام درمیان میں نہیں تھا، تو زبیدہ نے جو ہے بیچ بیچ میں ایک پانی کے ریزروائرز بنوا دیے تھے تاکہ لوگ پانی پی سکیں اور ان کو پیاس کا کوئی ایشو نہ ہو. اچھا، ہارون رشید کے زمانے میں ہی ہمیں پتہ ہے کہ بیت الحکمہ بننا شروع ہو گیا تھا، پھر مامون رشید کے زمانے میں اس نے فلرش کیا اور چلتا رہا. تو ہارون نے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم بغداد عراق میں شروع کیا تھا. اس کے دوران دنیا کا سب سے بڑا جو نالج کا سینٹر تھا، جیسے آج آپ نیو یارک کہہ لیجئے یا لنڈن کہہ لیجئے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بغداد کا تھا. اور بغداد دنیا کا سب سے امیر ترین شہر تھا، عراق سب سے امیر ترین ملک تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ خوشحالی تھی.
ایجوکیشن میں اس نے ہارون رشید نے پروموٹ کیا تھا ہسٹری، جغرافی، پوئٹری، اکنامکس اینڈ میوزک. لیکن وہ خود ایک عالم بھی تھے. ہارون رشید جو ہیں وہ انہیں ہمیں اس لحاظ سے ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ خود ایک عالم تھے. کچھ تھوڑی بہت کمزوریوں کے علاوہ وہ بذات خود وہ ایک بہترین حکمران تھے، بہترین عالم تھے، بہترین سائنسدان تھے، بلکہ سائنس اور ہسٹری کے خود اسٹوڈنٹ تھے. اور پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کے بیت الحکمہ جو بنانے کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، سائنٹسٹ تھے، پوئٹس تھے، ایکسپرٹ اکانومی میں ایکسپرٹ تھے، جغرافی میں، میوزک میں، ان سب لوگوں کو بلا کے اور ان کو مزید ریسرچ کا چانس دیا تھا اور اس کے پیسے بھی خود دیتے تھے. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ صرف ان کو آپ نے جیسے آج بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، آپ جائیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، آپ کو بہترین یونیورسٹیز ملیں گی کہ شاید اس سے اچھی ایجوکیشن آپ کو نہیں ملے. لیکن وہ جتنا چارج کرتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی کمانے کے بعد اگر وہ دے دے، اور پھر اسی وجہ سے پھر وہ یہاں رکتے ہیں تاکہ واٹ ایور دے ہیو اسپینٹ دے وانٹ ٹو گین اٹ بیک. لیکن اینی وے وہ زمانہ تھا کہ وہ فری میں بلاتے تھے، فری کھانا پینا، ان کو ایسی انوائرمنٹ دی جاتی تھی، آرام دہ جگہیں رہنے کو دی جاتی تھی تاکہ وہ فکر کریں، سوچیں، ریسرچ کریں. اسی زمانے میں گریک فلسفی وغیرہ کی بہت مشہوری تھی، لیکن چونکہ وہ عربی زبان میں نہیں تھی تو اس وجہ سے ہارون رشید نے اور پھر مامون رشید نے گریک فلسفی کی کتابیں منگائیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا عربک میں، اور انہوں نے لائبریریز بھر دیں پورے عراق میں، بغداد میں. انہوں نے کچھ اس انداز سے چیزیں کی کہ علم اور حکمت کا دورہ بہت تیزی سے شروع ہوا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیک پہ پہنچایا. آ، حالانکہ ہارون رشید جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ بیک تھا، پالیٹکس میں اتنی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن چونکہ زبیدہ کافی انٹرسٹ لیتی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن ایونچولی بعد میں وہ ایک بہت بڑے لیڈر اور پولیٹیشین ثابت ہوئے. جب انہوں نے اپنی حکومت کا اینڈ کیا تو پھر ہمیں ان کی جو کہانیاں ملتی ہیں. آ، انہوں نے ایکسپیڈیشن جس طرح کرتے رہتے تھے اس لحاظ سے انہوں نے اپنا دوران حکومت بھی بائزنٹائن امپائر کے خلاف ایکسپیڈیشن ہوتے رہتے تھے. Culture and scientific achievements, ancient writings of Greek scholars translated in Arabic, great literacy, most literate society ever seen by the world. تو یہ سارے سمجھیں شاہکار تھے اس زمانے کے. Printing presses were established and Muslims were writing on papers while Europeans were still using animal skins for their writing. اب دیکھیے یہ ہماری گولڈن ایج ہے جبکہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے نالج والے تھے. اور اس وقت یورپ میں سمجھیے آپ ڈارک ایجز چل رہی ہیں کہ وہ لوگ ابھی تک پرانی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ اینیمل کی اسکن کے اوپر لکھ رہے ہیں. لیکن اب علم و حکمت کا اتنا دورہ ہے کہ اب پیپر ایجاد ہو چکا ہے. مسلمان پیپر پہ لکھ رہے ہیں اور پیپر کو لکھ کے پھر اس کی کاپیز بنانا اور اس کو پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، یا اسپیشلی عراق اور بغداد اور سیریا کی لائبریریز میں رکھنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور اس وجہ سے یہ گولڈن ایج کہلاتی ہے ہماری. اسی لحاظ سے جسٹ ٹو کنٹینیو انجینئرنگ، بلڈنگ پیلسز، اسکولز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بلڈنگس اینڈ سو آن، روڈ سسٹمز، عراق ٹو مکہ کنسیو بائی زبیدہ. ہارون نے ایک اور سٹی بنائی تھی. ان کے جو منصور تھے انہوں نے بغداد بنایا تھا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ان کے جو دادا تھے. لیکن انہوں نے ایک سٹی بنائی تھی رقہ. رقہ جو ہے یہ بیسیکلی آرمی کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن یہ بائزنٹائن امپائر کے بالکل بارڈرز پہ تھی تاکہ یہ اپنی فوجیں وہاں پہ رکھیں اور جب بھی رومن امپائر یا بائزنٹائن امپائر وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ فوج امیجیٹلی موجود ہو. تو یہ وہیں جا کے رہا بھی کرتے تھے. یہ پوری انہوں نے سٹی آباد کی تھی. اور انہوں نے 771 AD میں اس کو بنانا شروع کیا تھا اور اس کو بعد میں ملٹری بیس بنا دیا تھا. اچھا، برمکیز کا ذکر ہوا تھا. برمکیز جنہوں نے ہارون رشید کو حکومت میں لانے میں بہت مدد کی تھی. یہ پورا خاندان تھا ایک جو ایسٹرن سمجھے سینٹرل ایشیا سے آیا تھا. تو اب ہارون رشید کو کچھ احساس ہونا شروع ہوا کہ شاید وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں اور یہ علم و حکمت کے کام میں جب یہ لگے تو آرمی کے تمام کام برمکیز لوگوں نے کر لیے تھے. تو اس نے پھر اس کو تھوڑا سا ان پہ شک ہونا شروع ہو گیا اور اس کو پسند نہیں آیا. تو اس نے پھر تقریباً یحییٰ برمکید اور اس کے بیٹا جعفر برمکید دونوں کو قتل کرا دیا گیا. اور حالانکہ یہ اس کے بچپن کے دوست تھے، لیکن ہوتا ہے اللہ عالم، اس کو بھی جیلسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ اب وہ ایک تھریٹ محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں وہ پورے گورنمنٹ کو الٹا نہ دیں.
تو ہارون رشید نے آخری اپنی زندگی کے حصے جنگوں میں صرف کیے، اور رقہ میں جا کے زیادہ تر رہتے تھے، وہیں ان کی بیس تھی۔ آ، تو 806 میں تقریباً 1,35,000 فوج لے کے وہ بازنٹائن گئے رومن سے لڑنے، اور انہوں نے یہ ایک ہولی وار کا اس کو نام دے کے، اور ان کو بہرحال ہولی وار تھی کیونکہ مسلمانوں اور رومن امپائر کی جنگ تھی، تو اس میں چلے گئے تھے۔ یہ پریسٹیج کیمپینز ہوتی تھیں تاکہ اپنی عزت اور اپنا ایک جیسے آپ اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں اپنا ایک انگوٹھا رکھیں، ٹیکا رکھیں کہ ہاں بھائی ہم موجود ہیں اور ہم طاقتور ہیں۔ یہ تقریباً ہر سال حج کرتے تھے۔ بہت سی جگہوں پہ ریبیلین شروع ہو چکا تھا، یمن میں، عربیہ میں، ادریس ڈائنسٹی جیسے میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا تھا، موروکو میں شروع ہو چکی تھی، اغلبی ڈائنسٹی ٹیونیسیا میں سر اٹھا رہی تھی۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں تھوڑا سا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جس طرح سے یہاں پہ یہاں تھوڑی تھوڑی سیاسی ڈائنسٹیز کھڑی ہو رہی تھی، جس سے عباسی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ ساری کچھ ڈائنسٹیز کے میپس ہیں، میں ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ لاسٹ ایکسپیڈیشن سے واپس آئے 806 میں، تو ان کو ایک بیڈ نیوز ملی کہ خراسانی عرب نوبل گرینڈ سن آف لاسٹ امید گورنر آف خراسان لانچڈ اے لارج اسکیل ریبیلین۔ اب یاد رکھیے کہ عباسی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بھی وہاں سے ریبیلین شروع ہوئی تھی، اور جو ہے وہ وہاں سے اب دوبارہ سے ایک ریبیلین شروع ہو گیا تھا، کافی مضبوط تھی۔ ہارون وہاں پہ گئے، لیکن وہاں پہ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہے مکہ مکرمہ میں اپنے اپنے سمجھیے کہ کراؤن پرنس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنی پوری اسمبلی بلائی، سب لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو، جن سے مشورہ کر سکیں، اور حج کو لیڈ کرنے کے بعد انہوں نے سارے شہزادوں کو سب کو بلایا اور اپنا سکسیشن پلان بتایا۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ امین ان کا جو بیٹا تھا وڈ بی دا کراؤن پرنس آف ہارون، چونکہ زبیدہ اس کی ماں تھی تو وہ اس کو زیادہ وہ کر رہی تھی، اور یہ عرب تھے، لیکن جو دوسرا بیٹا تھا مامون، وہ بیسیکلی ایک غلام عورت سے تھا جو کہ عجم تھی، یعنی ایران سے تھی، اور تو اس وجہ سے یہ چیزیں تھوڑی سی پرابلمٹک تھیں ہارون رشید کے لیے۔ تو اس نے چاہتا وہ مامون رشید کو بہت تھا، اور اسے پتا کہ مامون جو ہے وہ بہت کیپیبل ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت طاقتور ہے، اور وہ ہارون رشید کی حکومت کو آگے چلا سکتا ہے، لیکن امین کو اسے بنانا پڑ گیا تھا۔ پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ امین جو ہے وہ صرف ویسٹرن ایریاز کو دیکھے گا، اور وہ مامون ایسٹرن ایریاز کو دیکھے گا۔ لیکن بعد میں جب ہارون رشید کا انتقال ہو گیا، تو جتنے دوسرے عرب قبائل تھے انہوں نے امین کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ عرب تھا، تو جتنے سنی مسلم ویسٹ میں رول کر رہے تھے ان سب نے اس کو سپورٹ کیا، اور جتنے پرشین مسلمان تھے جن میں زیادہ تر شیعہ اہل تشیع تھے، وہ المامون ان کا لیڈر وہاں پہ بن گیا۔ ہارون رشید کے انتقال کے بعد اس نے تقریباً 900 ملین درہمز اپنی ٹریجری میں چھوڑے، یعنی اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر کرنے کے باوجود، اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود، اور بغداد کو دنیا کا ایک بہترین علم و حکمت اور فائنینشیل ہب بنانے کے باوجود اس کے پاس 900 ملین درہمز تھے اس وقت جب اس کا انتقال ہوا ہے، بیت المال میں سمجھ لیجئے۔ He was the last caliph to hold the power in all Abbasi lands۔ پوری پاور جو تھی صرف ہارون رشید کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے صرف 2 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو سول وار بریک آؤٹ ہو گیا۔ سول وار بیسیکلی اس کے دونوں بیٹوں امین اور مامون رشید کے درمیان تھی، اور تقریباً 10 سال رہی یہ، لیکن اس کے بعد پھر جب امین رشید کو قتل کر دیا مامون رشید نے، کیونکہ وہ ریبیل کر رہا تھا، تو پھر مامون رشید کی تقریباً 22-23 سالہ حکومت ہوئی، اور اس نے پھر تقریباً اسی طرح سے ہارون رشید کی طرح سے اس نے چیزوں کو سنبھالا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ عباسد ڈائنسٹی میں آج ہم نے ہارون رشید کو پڑھا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم مامون رشید اور امین الرشید کو پڑھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے پھر اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔